وقت بالکل قریب ہے، صرف ایک دو بار کر کے ختم شریف پڑھ کے دعائیں خیر مانگتے ہیں۔ یہاں پہ جمع ہونے کا، مل بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے دعائیں مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کرنا۔ سبحان اللہ۔ دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب یہ دونوں ایسے کام ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور 14 صدیوں سے امت کے اکابرین کی یہی تعلیمات ہیں کہ دعائیں مغفرت کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے تو دنیا سے جانے والے بندہ مومن کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کوئی بے فائدہ اور بے مقصد چیز ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے کرنے کی ترغیب نہ دیتا۔ یہ مشہور دعا ہے جو مانگی جاتی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ تو گویا دعائیں مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہے۔ اس کی ایک بڑی عام فہم اور سادہ سی چیز ہے۔ ہم سارے یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی نماز یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور قیامت قائم ہونے تک جتنے مومنین آئیں گے سب کی بخشش فرما دے۔ گویا دعائیں مغفرت کرنا ایک بڑی اہم اور برکت والی چیز ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں تو یہ معمول ہے، علماء دیوبند کے ایک بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں جن کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، یعنی بانی دارالعلوم دیوبند۔ ان کی ایک کتاب ہے تہذیب الناس، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور بعض کتابوں میں سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ بزرگ بیٹھے بیٹھے سر جھکاتے ہیں اور جس چیز کی طرف توجہ فرماتے ہیں اللہ اس کا علم انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ انہی میں سے علم ہے کشف القبور، یعنی بندہ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بھی بندہ جو فوت شدہ ہے اس کی قبر کی طرف توجہ کرے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر قبر والے کی حالت کیا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو سید المکاشفین تھے۔ آپ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، آپ نے کی برکت سے اس کو بھی کشف کی یہ دولت حاصل تھی۔ وہ اچانک محفل میں بیٹھا بیٹھا رونے لگا۔ آپ نے اپنے کشف سے معلوم کیا کہ یہ رو کیوں رہا ہے۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے دل ہی دل میں کوئی دعا مانگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا، حشاش بشاش ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ پہلے تم رو رہے تھے، اب تم خوش ہو، مسکرا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے کشف سے دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے، تو میں رنجیدہ ہوا کہ میری ماں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ ظاہری ایک چیز ہے، یہ فطری بات ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعد میں مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے تھوڑی دیر بعد ہی دیکھا کہ میری ماں کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، وہ اچھی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، مجھے ایسا اس کا معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس بندے نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا یا کسی کو ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب تمہاری یہ دل کی کیفیت معلوم کی تو میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا،
تمہاری ماں کو ایصال ثواب کر دیا، وہ ایصال ثواب کرنے کی برکت تھی کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ ختم ہو گیا، اور اللہ نے تیری ماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے بڑی برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے صحیح جائز طریقے سے ایصال ثواب کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، بعض دفعہ وہ لوگوں کے مزاج کو ناگوار بھی گزرتی ہے کہ فوت شدگان کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بڑا ایصال ثواب نماز پنجگانہ کی پابندی ہے۔ ابھی میں نے دعا بتائی ہے نا، ربنا اغفر لی والی والدیہ، یہ آپ ابھی کسی وقت بیٹھ کے اکاؤنٹ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز میں کتنی دفعہ یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ تو ادھر بندہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، سنتیں ادا کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، اور ادھر جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مالک نہیں معاف فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔